نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر جلالین کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ آج کی اس نشست کا آغاز 8ویں پارے کے 4تھے رکوع سے ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ کلوا من ثمره اذا اثمر وآتوا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ وهو الذی، اور اللہ وہ ہے جس نے ایسے باغات کو پیدا کیا، بنایا جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور ایسے باغات بھی بنایا جو زمین پر پھیلے ہوئے نہیں ہیں، اور وہ کھجور کے درخت کو پیدا کیا، والزرع، اور کھیت کو پیدا کیا اس حال میں کہ اس کے مختلف قسم کے پھل ہیں، والزیتون، اور وہ زیتون کے پھل کو پیدا کیا، والرمان، اور انار، متشابہاً، اس حال میں کہ اس کے پتے ایک دوسرے کے جیسے ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، وغیرہ متشابہ، اور بعض پھل ایسے پیدا کیا کہ جس کے پھل ایک دوسرے کے جیسے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے مشابہ نہیں، یعنی پتے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن اس کا مزہ الگ الگ ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے۔ تم کھاؤ اس کے پھل میں سے جب وہ پھل دے، وہ درخت، وآتوا حقہ، اور تم اس کا حق ادا کرو، یعنی تم اس کی زکوٰۃ نکالو، یوم حصادی، اس کی کٹوتی کے دن، یعنی جس دن وہ کھیت یا وہ پھل کاٹے جائے اس دن تم اس کی زکوٰۃ نکالو، اس کا حق ادا کرو، اور تم اسراف مت کرو، حد سے آگے نہ بڑھو۔ انہ لا يحب المسرفین، تم فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مسرفین، حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اسراف کرنے والوں۔ وهو الذی انشأ خلق جنات بساتین معروشات مبسوطات علی الارض کالبطیخ وغیر معروشات بأن ارتفعت علی ساق کالنخل وانشأ النخل والزرع مختلفا اکلہ ثمره وحبه في الهيئة والطعم والزيتون والرمان متشابها ورقوهما وغير متشابه طعمهما كلوا من ثمره إذا أثمر قبل النضج وآتوا حقه زكاته يوم حصاده بالفتح والكسر، حصاده من العشر أو نصف ولا تسرفوا بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء انہ لا يحب المسرفین المتجاوزین ما حد لهم۔ وهو الذی، اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے ایسے باغات کو جو پھیلے ہوئے زمین پر، کالبطیخ، جیسا کہ تربوز ہیں، وغیرہ معروشات، اور ایسے باغات بھی بنایا جو زمین پر نہیں ہیں بلکہ بلند ہے، اعلیٰ ساقن، کسی تنے پر، کالنخلی، جیسا کہ کھجور کا درخت ہے، اور وہ کھجور کے درخت کو پیدا کیا، والزرع، اور کھیتی کو پیدا کیا، کھیت کو، اس حال میں کہ اس کا پھل مختلف ہے، اس کے پھل مختلف ہیں، وحبہ، اور اس کا دانہ، فی الہیئۃ، شکل و صورت میں الگ الگ ہے، والطعم، اور مزے میں، والزیتون، اور وہ زیتون کا پھل بھی پیدا کیا، والرمان، اور انار بھی پیدا کیا، بنایا، متشابہاً، اس حال میں کہ ان دونوں کے پتے ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، یعنی ملتے جلتے ہیں، وغیرہ متشابہ، اور اس حال میں کہ اس کا مزہ الگ الگ ہے، ایک جیسا نہیں ہے۔ کلوا من ثمرہ، تم اس کے پھلوں میں سے کھاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پھلوں میں سے، اذا اثمر، یا اس درخت کے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، قبل النضج، پکنے سے پہلے، وآتوا حقہ، اور تم اس کا حق ادا کرو، دے دو، بالفتح، حصادہ والکسر، اور کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، حصادی، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، کاٹنا۔
من العشری یعنی عشر ادا کرو، اس کا 10واں حصہ، پیداوار کا 10واں حصہ، جتنا بھی اناج نکلے پیدا ہو یا جتنے بھی پھل لگ جائے اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو، غریبوں کو دے دو، یا اس کا آدھا یعنی 20واں حصہ دے دو۔ ولا تسرفوا، اور تم حد سے آگے نہ بڑھو، باعطاء کلہ یعنی پورے کا پورا تم مت دے دو کہ تمہارے عیال یعنی بچوں کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے، ایسا مت کرو، بے شک وہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ وَأَنْشَأَ مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً صَالِحَةً لِلْحَمْلِ عَلَيْهَا كَالْإِبِلِ الْكِبَارِ وَفَرْشًا لَا تَصْلُحُ لَهُ كَالْإِبِلِ الصِّغَارِ وَالْغَنَمِ سُمِّيَتْ فَرْشًا لِأَنَّهَا كَالْفَرْشِ لِلْأَرْضِ لِدُنُوِّهَا مِنْهَا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ طَرَائِقَهُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحْرِيمِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ۔ اور اس نے پیدا کیا مویشیوں میں سے بعض ایسے جس پر سواری کی جا سکتی ہے، سواری کے قابل، اور بعض زمین پر بیٹھنے والے جانوروں کو پیدا کیا جو سواری کے قابل نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پیدا کیا من الانعام جانوروں میں سے ایسے جانوروں کو بعد صالحۃ للحمل جو اس قابل ہے کہ اس پر بوجھ لادا جائے، جیسا کہ بڑے بڑے اونٹ ہیں۔ وفرشا، اور ایسے جانور بھی پیدا کیا جو زمین پر بیٹھنے والے ہیں، یعنی جو بچھونے کی طرح ہے، یعنی جو سواری کے قابل نہیں ہے اور سامان اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ لا تصلح له کالابل الصغار، جیسا کہ چھوٹے چھوٹے اونٹ ہیں۔ والغنم، اور بکریاں ہیں، سمیت فرشن، ان کا نام فرش رکھا گیا یعنی بچھونا ان کو کہا گیا، للعقل یہ کیونکہ یہ زمین کے لیے بچھونے کی طرح ہے، لدنوبیہ کیونکہ زمین کے قریب ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، تم کھاؤ اس میں سے جو اللہ تعالیٰ تم کو رزق عطا فرمایا ہے، اور تم شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے طریقوں کی تم اتباع مت کرو، فی التحلیل والتحریم، حلال کر لینے میں اور حرام کر لینے میں، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ بین العداوہ، اس کی دشمنی ظاہر ہے۔ ثمانیۃ ازواج، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا 8 جوڑے، اصناف 8 اقسام، یہ بدل ہے حمولہ سے اور فرشا سے، یعنی 8 قسم کے جانور اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ من الضأن 2 ومن المعز 2، ضأن میں سے 2 ہیں، ضائن کی جمع ضأن ہے، یعنی ایسے یعنی بکریوں کی ایک قسم ہے جو اون والے ہوتے ہیں، جس کے پشت پر یعنی اون ہوتا ہے، اون جس کے جسم کو ڈھانک لیتا ہے، یعنی اون والے بکریاں وغیرہ یا بکرے، ایک قسم ہے وہ بھیڑ، اس میں سے 2 وانثی یعنی ذکرن و انثی، ایک مذکر اور ایک مؤنث۔ ومن المعز، اور بھیڑ میں سے بھی 2 بنائے اللہ تعالیٰ، یعنی مینڈا مینڈی۔ معز ایسے بکروں کو کہتے ہیں، بکروں کی اس قسم کو کہتے ہیں جس کے یعنی جسم پر اون نہیں ہوتا بلکہ بال اس کے جسم کو ڈھانک لیتے ہیں، تو اس میں 2 قسمیں مینڈا مینڈی، گویا کہ 4 ہو گئے ہیں۔ قل یا محمد، وائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو مذکر جانوروں کو حرام کر لیتے ہیں کبھی، یعنی نر جیسے بکرا ہے، اونٹ ہے، وہ اناثا، اور کبھی مؤنث یعنی اونٹنی بکری کو حرام کر لیتے ہیں، وہ نصب ذالک اور نصب، اور اس کو منسوب کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ قل آذکرین من الضأن والمعز حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ قل آپ فرما دیجیے آذکرین، کیا مذکر کو اللہ تعالیٰ تم پر حرام کر دیا ہے یا 2 مؤنث کو، ان میں سے ضان اور معاذ کے اقسام میں سے، اس میں سے یعنی نر کو اللہ تعالیٰ تم پر حرام کر دیا ہے یا مادہ کو تم پر حرام کر دیا ہے، ان دونوں میں سے۔ اما اشتملت علیہ، یا ان جانوروں کو حرام کر دیا ہے جس پر ماداؤں کی رحم مشتمل ہے، یعنی مادہ جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو اولاد ہے، جو جانور ہے وہ اس کو حرام کیا اللہ تعالیٰ، ذکرن چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ نبئونی، تم مجھ کو خبر دو، بعلم، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ بولو، عن کیفیت تحریم ذالک، اس کو حرام کرنے کی کیفیت کے بارے میں،
ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو فیہ اس میں. المعنی من این جاء التحریم، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ تحریم کہاں سے آ گیا. فَإِنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الذُّكُورَةِ، اگر یہ مذکر ہونے کی وجہ سے اگر ہے تو تمام مذکر جانور یعنی نر جانور حرام ہونا چاہیے، یا انوثت کی وجہ سے اگر ہے مؤنث ہونے کی وجہ سے تو تمام نر یعنی تمام مادہ جو جانور ہیں وہ حرام ہونا چاہیے. او اشتمال الرحیم، یا رحم کا مشتمل ہونا، یعنی جانور مادہ جانور کے پیٹ میں جو جانور ہے وہ حرام ہے. بس زوجانی پس جوڑے یعنی جانوروں کی جو بکرا بکری مینڈا میڈی یہ جو ہے یہ فمین ہے تو دونوں قسمیں حرام ہو جائیں گی، مذکر اور مؤنث، یعنی چاہے مادہ ہو تو بھی حرام ہوگا، نر اگر ہو تو بھی حرام ہوگا. وہ فمین عین تخصیص، تو تخصیص کہاں سے آ گئی، اور استفہام انکار کے لیے، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ حرام نہیں کیا کسی بھی جانور کو، یعنی ان 8 اقسام میں سے. وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے 2، یعنی اونٹ اور اونٹنی مذکر اور مؤنث 2 اللہ تعالیٰ پیدا کیا. وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے میں سے اللہ تعالیٰ گائے کی جنس میں سے اللہ تعالیٰ 2 پیدا کیا، یعنی گائے اور بیل. قُلْ آذَّكَرَيْنِ، آپ فرما دیجئے کیا 2 مذکر کو اللہ تعالیٰ حرام کر دیا ہے، اَمِ الْأُنثَيَيْنِ، یا 2 ماداؤں، یا اس کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ جس پر ماداؤں کے رحم مشتمل ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت، حضوراً جب اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کی وصیت کی، بہذا التحریم اس حرمت کی، فاعتمدتم ذالک کہ تم اس پر بھروسہ کیے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے معاملہ، بل انتم کاذبون فیہ، بلکہ تم اس پہ جھوٹے ہو. فمن ای لا احد اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا بذالک لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. بس اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کے خلاف جھوٹ کہے، جھوٹ باندھ لے، بذالک اس کے ذریعے، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم نا حق، یعنی بغیر کسی علم کے جہالت، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے. یعنی جو اللہ پر جھوٹ کہہ رہا ہے اللہ کے خلاف، اللہ تعالیٰ جو چیز حرام نہیں کیا، اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز حرام کر دیا ہے تو گویا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ لوگوں کو اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کر رہا ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا کہ انسان کی یعنی آسائش کے لیے اور انسان کی آسانی کے لیے، اس کے رزق کے لیے، اس کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بے شمار نعمتیں رکھا ہے. باغات پیدا کیا، اس میں مختلف قسم کے پھل اور پھول پیدا کیا ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اس کے پھل کھاؤ اور اس کا حق ادا کرو، یعنی غریبوں کا بھی اس میں خیال رکھو، غریبوں پر خرچ کرو، عشر وغیرہ دے دو، اس کی جو زکوٰۃ ہے اس کا جو یعنی عشر ہے وہ دے دو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مویشیوں میں سے جو نعمتیں انسانوں کے لیے بنایا ہے، یعنی وہ مویشی جو بعض انسانوں کے کام آتے ہیں، جیسے اس پر سامان وغیرہ رکھ کر لوگ ایک مقام سے دوسری جگہ پہ منتقل ہوتے ہیں، اور بعض جانور وہ ہیں جس کو ذبح کر کے انسان کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے کچھ حیوانات پیدا کیا ہے، کچھ سواری کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. قُلْ لَا أَجِدُ، یہاں سے 8ویں پارے کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ شَيْئًا مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا اس چیز میں جس کی وحی کی گئی ہے میری طرف، کوئی ایسی چیز جو حرام کی گئی ہو، علی طاعم، کسی بھی کھانے والے پر جو اس کو کھاتا ہو، الا ان یکون، مگر یہ کہ وہ مردار ہو. مردار چیز اگر ہے تو وہی حرام ہے، مردار نہیں ہے تو جائز ہے. او دم مسفوحا، یا وہ بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا وہ خنزیر کا گوشت ہو، تو بے شک وہ رجس ہے، یعنی حرام ہے، ناجائز ہے. او فسقن، یا ناپاک چیز ہے جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی فسق ہے وہ، یعنی غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں تو وہ بھی حرام ہے. فمن اضطر، بس جو کوئی مجبور ہو جائے مذکورہ حرام چیزوں کو کھانے کی طرف، کھانے پر مجبور ہو جائے، اس حال میں کہ وہ باغی نہ ہو اور عادی نہ ہو، دوبارہ گناہ کرنے والا نہ ہو.
تو بے شک آپ کا رب خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حرام جانور کیا ہے اس کی نشاندہی کی گئی ہے۔ بعض حلال جانور بھی شرعی ذبح نہ کرنے کی وجہ سے، شرعی طور پر اگر ذبح نہ کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ جیسے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام اگر نہ لے جان بوجھ کر تو وہ جانور کھانا حرام ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جیسے بکرا ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو خود بخود مر جائے بغیر ذبح کے اس کا کھانا بھی حرام ہے، اور جانور کے اندر جو بہتا ہوا خون ہے اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ پھر اس میں یہ مسئلہ بتایا گیا کہ اگر کوئی مجبور ہو جائے کوئی شخص کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی حلال چیز موجود نہ ہو اور اس کے سامنے صرف حرام چیز اگر ہو، جیسے مردار جانور کا گوشت، اور اگر وہ اس گوشت کو اگر نہیں کھائے گا تو وہ مر جائے گا، اگر وہ اس حالت میں سچویشن میں 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے اور حرام چیز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو شریعت اس کے لیے حرام چیز بھی حلال کر دیتی ہے، یعنی ایسی مجبوری کی صورت میں حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اسی سے فقہاء کرام نے ایک قاعدہ نکالا، الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورت کی وجہ سے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے۔ مجبوری اور انسانی ضرورت کی وجہ سے بعض صورتوں میں حرام چیز کو بھی اللہ تعالیٰ جائز قرار دیتا ہے، یعنی اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ قل اے رسول اللہ فرما دیجئے، لا اجدو میں نہیں پاتا اس چیز میں جس کی میری طرف وحی کی گئی قرآن میں، شیئا محرمن کوئی بھی حرام چیز، علی طاعم کسی کھانے والے پر، یا طعامہ جو اس کو کھاتا ہو، الا ان یکون بالیاء والتاء، الا ان تکون، الا ان یکون دونوں طریقے سے پڑھا گیا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، مردار اگر ہے جانور تو حرام ہے، بالنصب میتۃ میتۃ دونوں طریقے سے پڑھا گیا، او دما مسفوحا یا وہ بہتا ہوا خون اگر ہو تو وہ حرام ہے، سائلا بخلاف غیرہ برخلاف وہ خون جو بہنے والا نہ ہو، کالکبد والطحال جیسا کہ تلی وغیرہ ہیں، کلیجی وغیرہ ہیں، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہے تو یہ بھی حرام ہے، فإنہ رجس حرام یہ تو قطعاً حرام ہے خنزیر کا گوشت، او فسقا یا ایسی چیز ہے خراب جس کو ذبح کیا گیا ہے غیر اللہ کے نام پر، یعنی وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام، ای ذبح علی اسم غیرہ ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی کا بھی نام اگر لیا جائے تو وہ جانور کا کھانا حرام ہے۔ فمن اضطر الی شیء مما ذکر فاکلہ بس جو کوئی مجبور ہو جائے کوئی بھی چیز کھانے پر ان چیزوں میں سے جس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ مردار چیز یا جو حرام چیزیں ہیں اس میں سے کسی چیز کو یا کسی جانور کے گوشت کو کھانے پر اگر کھانے پر وہ مجبور ہو جائے اور وہ اس کو کھا لے، غیر باغین اس حال میں کہ وہ باغی نہ ہو، ولا عادن اور ظالم بھی نہ ہو، حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب اس کو خوب بخشنے والا ہے، ما اکلا جو کھا لیا، رحیم بہ اس پر خوب رحم کرنے والا ہے، ویذکر ویلحق بما ذکر بالسنۃ کل ذی ناب من السباع ومخلب من الطیر، اور مذکورہ حیوانات جانوروں کے حکم کے ساتھ ملا دیا جائے گا حدیث کی وجہ سے، ہر اس جانور کو درندے کو جو کونچلی والا ہے، کونچلی والے درندے بھی یہی حکم ہے یعنی حرام ہے، ومخلب من الطیر اور پنجے والے جو پرندے ہیں وہ بھی کھانا حرام ہے برے۔ وعلى الذين هادوا أي اليهود حرمنا كل ذي ظفر وهو ما لم تفرق أصابعه كالإبل والنعام ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما أي الثروب وشحم الكلى إلا ما حملت ظهورهما أي ما علق بهما منه أو حملته الحوايا الأمعاء جمع حابية أو ما اختلط بعظم منه وهو شحم اليد فإنه أحل لهم ذلك التحريم جزيناهم به ببغيهم بسبب ظلمهم بما سبق فی سورۃ النساء وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فی اخبارنا ومواعیدنا، اور ہم نے ان لوگوں پر
جو یہودی بن گئے، ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا ہر ناخن والے جانور کو، وہ ہوا، اور وہ جانور ہے جس کے انگلیوں کو علیحدہ نہ کیا گیا ہو، پھاڑا نہ گیا ہو، کل ایبلی جیسا کہ اونٹ ہے، والنعامی اور شتر مرغ ہے، ما لم تفرق اصابعہ ای ما لم تکن مشقوق الاصابع، یعنی جب تک کہ وہ جانور ہے جس کے ما لم تفرق اصابع ما لم تکن مشقوق الاصابع، یعنی وہ جانور، وہ چوپائے جن کے انگلیوں کو علیحدہ نہ کیا گیا ہو، وہ حرام ہے ان پر، ہر ناخن والے جانور کو ہم نے ان پر حرام کیا۔ ومن البقری، اور گائے اور بکریوں میں سے ہم نے ان پر حرام کیا ہے ان دونوں کی چربیوں کو، یعنی گائے کی چربی اور بکری کی چربی کا استعمال ان پر حرام کیا گیا تھا۔ الثروب، ثروب یعنی وہی شحم، چربی، اور گردے کی جو چربی ہے، گردے کی چربی بھی ہم نے ان پر حرام کر دی تھی۔ الا ما حملت، سوائے اس کے جو سوائے ان چیزوں کے جس کو ان کے پشت اٹھا لے، یعنی وہ چیزیں جو ان کی پشتوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پیٹوں کے ساتھ، منو اس میں سے وہ جائز ہے۔ او حملت الحوایا، یا جس کو ان کے آنت اٹھا لے، آنتوں میں جو چیز ہے وہ کھانا ان کے لیے جائز تھا ان کے لیے، یعنی آنتوں میں جو چربی لگی ہوئی ہے اندڑیوں میں، وہ ان کے لیے جائز، یا وہ چیزیں جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی ہوئی، ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہوئی ہے چکنا، وہ کھانا ان کے لیے جائز تھا۔ وہ شحم الالیہ، اور وہ سرین کی چربی ہے، فإن، کیونکہ یہ چیز ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی۔ ذالک جزیناہم، اس چیز کو ہم نے حرام کیا ہے ان کے بدلے کے طور پر، یہ ان کو ہم نے بدلہ دیا ہے، ببغیہم، ان کے بغاوت کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے، بما سبق، وہ چیزیں جس کا ذکر گزر چکا ہے سورہ نساء میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا 6ویں پارے میں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، یعنی یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے یہودیوں پر پاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا، وہ پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں وہ ہم نے حرام کر دی ان کی بغاوت اور ظلم کی وجہ سے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں ہمارے خبر دینے میں، یعنی ہم جو خبر دی ہے قرآن میں وہ بالکل برحق ہے، سچ ہے وہ، اور ہم جو کچھ وعدہ کیے ہیں اس میں بھی ہم سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فِي مَا جِئْتَ بِهِ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ فرما دیجئے آپ کا رب بڑی رحمت والا ہے، کشادہ رحمتوں والا ہے، اور اس کے عذاب کو روکا نہیں جائے گا مجرم قوم سے، ٹالا نہیں جائے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے تو کوئی اس کے عذاب کو روک نہیں سکتا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دے، فیما، اس چیز میں جو آپ لے کر آئے ہیں ان کے پاس، تو آپ ان سے فرما دیجئے تمہارا رب بڑی گشادہ رحمت والا ہے، حیث لم یعاجلکم بالعقوبۃ بھی، اس وجہ سے کہ اسی لیے اس نے تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کی، یعنی فوراً اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ نہیں لیا، انتقام نہیں لیا۔ وفیہ تلطف، اور اس میں بلانا ہے ان کو نرمی سے، بدعائہم الی الایمان، ایمان کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، ابھی بھی موقع ہے کہ تم ایمان لا لو، جب تم کفر کی حالت میں ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو تب بھی تمہاری موت تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، موت سے پہلے بھی اگر تم توبہ کر کے ایمان لا لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَذَابُهُ إِذَا جَاءَ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کے عذاب کو روکا نہیں جا سکتا جب وہ آ جائے عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، یعنی مجرم اور ظالم گنہگار قوم پر، نافرمان قوم پر جب اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، جب عذاب آ جائے تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء فاشراکنا وتحریمنا بمشیتہ وهو راض به قال تعالی كذلك كما كذب هؤلاء كذب الذين من قبلهم رسلهم
حتى ذاقوا بأسنا عذابنا قل هل عندكم من علم بأن الله راض بذلك فتخرجوه لنا أي لا علم عندكم إن ما تتبعون في ذلك إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون تكذبون فيه قال تعالى سيقول الذين أشركوا ان قریب کہیں گے وہ لوگ جو شرک کیے، یعنی القریب شرک کرنے والے مشرکین کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد، ولا حرمنا، اور نہ ہم کوئی چیز حرام کر لیتے، بس ہمارا شرک کرنا اور ہمارا کسی چیز کو حرام کر لینا یہ بھی اس کی مشیت سے، بس وہ اس سے راضی ہے، اس سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کذالک، اسی طرح اللہ ان کا رد کرتے فرما رہا ہے کہ اسی طرح جیسا کہ ان لوگوں نے جھٹلایا، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، ان کے رسولوں کو جھٹلا دی، یہاں تک کہ وہ ہمارے عذاب کو چکھ لیے۔ قل، آپ اے رسول آپ فرما دیجئے، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، ایک سند ہے کہ اللہ راضی ہے اس بات سے، تو تم اس سند کو پیش کرو ہمارے پاس۔ یعنی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے تمہارے پاس، تم اس بارے میں اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی، اور تم اس میں نہیں کہتے ہو مگر جھوٹ، یعنی تم جھوٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک سے راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے، قل فللہ الحجۃ البالغہ ان لم یکن لکم حجۃ، اے رسول آپ فرما دیجئے اگر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو یقیناً اللہ کے پاس مضبوط دلیل موجود ہے، مکمل کامل دلیل۔ فلو شاء لہداکم فلو شاء ہدایتکم لہداکم اجمعین، پس اگر وہ چاہتا تمہاری ہدایت کو، تمہیں ہدایت دینا چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ قل ہلم احضروا شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا الذی حرمتموہ فإن شہدوا فلا تشہد معہم ولا تتبع اہواء الذین کذبوا بآیاتنا والذین لا یؤمنون بالآخرۃ وہم بربہم یعدلون یشرکون۔ قل، اے رسول آپ فرما دیجئے تم اپنے گواہوں کو لاؤ، پیش کرو، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، یعنی جو چیز تم حرام کر لیے اس چیز کو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے، ایسی گواہی دینے والوں کو پیش کرو۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ لوگ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، تو آپ ان کے ساتھ گواہی نہ دو، اور آپ اتباع نہ کرو ان لوگوں کے خواہشات کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلا دیے، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قُلْ تَعَالَوْا، یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے رسول آپ فرما دیجئے تم آ جاؤ، میں تم پر تلاوت کروں گا وہ چیزیں جس کو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ کیا حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ چیزیں بتائی جا رہی۔ پہلی چیز یہ ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ تم پر جو چیز حرام کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک مت کرو۔ شرک کرنے کو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے، تم شرک کر رہے ہو، شرک سے بچو، اور تم والدین کی نافرمانی کر رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ خوب حسن سلوک کرو۔ قُلْ تَعَالَوْا اقرأ ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بھی، مفسرہ، یہ مفسرہ ہیں، تفسیر کر رہا ہے۔ وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ خوب حسن سلوک کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْوَعْدِ مِنْ أَجْلِ إِمْلَاقٍ فَقْرٍ تَخَافُونَهُ، تم اپنی اولاد کو زندہ دفن نہ کرو، قتل نہ کرو، اس یعنی فقر کے اور تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے، تخافون، جس سے تم ڈرتے ہو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، یعنی فقر و فاقے غربت کے خوف سے تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم ہی رزق دیں گے تم کو، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے، وإیاہم، اور ان کو بھی۔ ولا تقربوا الفواحش الکبائر کالزنا ما ظہر منها وما بطن، ای علانیتها وسرها، اور تم فواحش یعنی انتہائی قبیح یعنی بدترین گناہوں کے قریب مت ہو، گناہوں کے قریب مت جاؤ،
بڑے بڑے گناہوں کی، کالزنا جیسا کہ زنا ہے، ما ظہر منہا یعنی علانیہ گناہ بھی نہ کرو اور چھپ کر بھی کوئی گناہ نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التی اور تم قتل مت کرو اس نفس کو، اس جان کو جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ حرام قرار دیا، الا بالحق مگر حق کے ساتھ کرو، کالقودی جیسا کہ قصاص، یعنی کوئی شخص ناحق کسی کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، وحد الردتی اور مرتد کی سزا، کوئی اپنے دین کو بدل دیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، ورجم المحسنی اور شادی شدہ اگر زنا کرے شخص تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مار کر اس کو ختم کیا جائے گا، وما بطن ولا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ وہ چیز ہے جس کا تمہارے رب نے تم کو حکم دیا ہے، یعنی جس کی حفاظت اور جس کی نگہداشت کی اللہ تعالیٰ تم کو تاکید فرمائے، لعلکم تعقلون تاکہ تم غور و فکر کرو، تتدبرون یعنی تدبر سے کام لو، یعنی کن کن چیزوں کو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے قرآن میں اس کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ حرام کیا ہے وہ ہے شرک اور کفر، یعنی اللہ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ کے ساتھ شرک کرنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم والدین کی نافرمانی سے بچو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جیسا کہ جاہلیت میں اولاد کو لوگ زندہ دفن کیا کرتے تھے تو اللہ اس سے منع کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، یعنی زندہ دفن مت کرو، تنگ دستی اور غربت کے خوف کی وجہ سے، ہم رزق دینے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فواحش گناہ تم پر حرام کر دیے گئے، کبیرہ گناہ ان سے بچتے رہو تم۔ کبیرہ گناہوں میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ قتل کی مذمت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ تم قتل مت کرو، ولا تقربوا مال الیتیم اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یعنی یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ یعنی اس کا مال مت کھا لو ناحق۔ اگر تم جانا ہی چاہتے ہو قریب، یعنی اگر تم پر کوئی ایسی ذمہ داری آ گئی یتیم کی تو تم اس کے مال کو صحیح استعمال کر کے اس کو فائدہ پہنچاؤ، اس کا مال خود مت کھا لو۔ ای باللتی ہی احسن ای بالخصلۃ التی اس خصلت کے ذریعے تم یتیم کے مال کے قریب جاؤ جو اچھی ہے، وہی ما فیہ صلاحہ اور وہ خصلت ہے جس میں اس کی بھلائی ہے، یعنی اس کا مال کاروبار میں لگاؤ اور بڑھا کر اس کو فائدہ پہنچاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، بأن یحتلم کہ وہ بالغ ہو جائے، اس کے بلوغ تک، اس کے بڑے ہونے تک تم اس کے مال کو کاروبار کے ذریعے بڑھاتے رہو، جب وہ بڑا ہو جائے، سمجھدار بن جائے تو اس کا مال جو تمہارے پاس بطور امانت ہے وہ اس کے حوالے کر دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ اور تم ناپ تول کو پورا کرو، بالقسط انصاف کے ساتھ، بالعدل انصاف کے ساتھ، وترک البخس اور کمی کو چھوڑ کر، یعنی ناپ تول میں کمی مت کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، طاقتها فی ذلک یعنی اس کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں، یعنی وہ جتنی طاقت رکھتا ہے اتنی ہی، جتنا انسان کر سکتا ہے اتنی ہی ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں۔ فإن اخطأ فی الکیل والوزن واللہ یعلم صحۃ نیتہ فلا مؤاخذۃ علیہ کما ورد فی حدیث بس اگر انسان ناپ تول میں اگر غلطی کرے، واللہ یعلم جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی درستگی کو جانتا ہے، یعنی غفلت سے اگر کچھ کمی زیادتی اگر ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ سہون اور نسیانن بھول سے اگر ایسا گناہ اس سے ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا جبکہ اس کی نیت اچھی ہو، کما ورد جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فِي حُكْمٍ أَوْ غَيْرِهِ اور جب تم کہو کسی فیصلے کے بارے میں یا کسی دوسری چیز کے بارے میں تو فَعْدِلُوا انصاف کی بات کرو، بِالصِّدْقِ سچ کہو، وَلَوْ كَانَ الْمَقُولُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ ذَا قُرْبَى قَرَابَةٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى اگرچہ کہ وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یعنی جس کے حق میں بات کی جا رہی ہے یا جس کے خلاف بات کی جا رہی ہے وہ تمہارا رشتہ دار ہے، تب بھی تم حق بات کہو چاہے اس کے وہ موافق ہو یا خلاف ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا اور اللہ کے عہد کو تم پورا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو تم پر عہد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے جو عہد لیا اطاعت کا، فرما برداری کا، وہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ وہ چیزیں جس کی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرمایا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بالتشدید
تذکرون، تذکرون دو بھی پڑھا، تتعظون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، ولو ان وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور بے شک یہ میرا راستہ ہے، اور وہ سیدھا راستہ ہے، اس حال میں کہ وہ سیدھا ہے، بس تم اسی راستے کی اتباع کرو، اور تم مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو کہ کہیں وہ راستے تمہیں ہٹا نہ دے اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ چیزیں جس کی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرمائے تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں سے بچتے رہو۔ وَأَنَّ هَذَا بِالْفَتْحِ وَأَنَّ بِالْفَتْحِ عَلَى تَقْدِيرِ اللام، لام پوشید ہے، لِأَنَّ هَذَا کیونکہ یہ میرا راستہ ہے، یا اگر پڑھے تو یہ نیا جملہ شروع ہو رہا، اِنَّ هَذَا الَّذِي وَصَّيْتُكُم بِهِ، جس کی میں نے تم کو وصیت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اسی کی اتباع کرو، اور تم مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ الطُّرُقَ الْمُخَالِفَةَ لَهُ، یعنی تم ان راستوں کی اتباع نہ کرو جو اللہ کے راستوں کے خلاف ہے۔ فَتَفَرَّقَ فِيهِ حَذْفُ إِحْدَى التَّائَيْنِ، فتتفرق ہے اصل میں، ایک تا کو حذف کر دیا گیا، فتتفرق تاکہ کہیں وہ تم کو ہٹا نہ دے اللہ کے راستے سے۔ ذالکم وصاکم بھی، یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت فرمایا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب التوراۃ وثم لترتیب الاخبار تماما للنعمت علی الذی احسن بالقیام به وتفصیلا بیانا لکل شیء یحتاج الیہ فی الدین وہدی ورحمۃ لعلہم ای بنی اسرائیل بلقاء ربہم بالبعث یؤمنون۔ ثم آتینا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی یعنی تورات، اور یہ ثم ترتیب کے لیے یعنی اخبار جو خبریں دی جا رہی ہیں اس پہ ترتیب کو بتا رہا ہے لفظ، ثم کا لفظ۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تماماً مکمل طور پر، علی الذی یعنی مکمل نعمت مکمل کر دے اس شخص پر جو اس کو اچھی طریقے سے انجام دے، وہ تفصیلاً، اور یہ مکمل تفصیل ہے، تفصیلی بیان ہے، تشریح ہے ہر چیز کی، ہر اس چیز کی جس کا انسان محتاج ہے دین میں جس کی ضرورت ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے تورات میں، وہ ہدن، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ بنی اسرائیل اپنے رب کی ملاقات، اپنے رب سے ملاقات کرنے پر ایمان لائے، بالبعث مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے ذریعے۔ وَهَذَا الْقُرْآنُ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہاں سے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے 8ویں پارے کا۔ وَهَذَا الْقُرْآنُ كِتَابٌ، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے، وہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اے اہل مکہ تم اسی کی اتباع کرو، بالعمل بما فیہ، عمل کرنے کے ذریعے اس چیز پر جو کچھ اس کتاب میں ہے۔ واتقوا الکفر، اور تم کفر سے بچو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، لئلا تقولوا تاکہ تم یہ نہ کہو، انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہ کتاب تو صرف 2 جماعتوں پر نازل کی گئی ہم سے پہلے، یعنی اے مکے والوں تاکہ تم یہ اعتراض نہ کرو کل قیامت کے دن کہ کتاب یعنی یہودیوں پر اور عیسائیوں پر ہی نازل کی گئی، ہم پر نازل نہیں کی گئی، ایسا تم نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم نے قرآن کو نازل کر دیا۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم اس کی تعلیم سے، اس کی تلاوت سے ہم غافل تھے۔ وَإِن كُنَّا، ان مخففہ اس کا اسم محذوف ہے، انا وَإِنَّا كُنَّا، اور بے شک ہم غافل تھے اس کی تلاوت سے، اس کی پڑھائی سے، اس کو پڑھنے سے ہم غافل تھے۔ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِنَا لَهَا، کیونکہ ہم اس کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے۔ اِذْ لَيْسَتْ بِلُغَتِنَا، کیونکہ وہ ہماری زبان میں نہیں تھی، یعنی تورات عبرانی زبان میں۔ او تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، یہود و نصارہ سے۔ لجودت اذہاننا، ہمارے ذہنوں کے عمدہ ہونے کی وجہ سے۔ فقد جاءکم بینۃ، بیان من ربکم وہدی ورحمۃ لمن اتبعہ،
فمن ای لا احد اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف اعرض عنها سنجزی الذین یصرفون عن آیاتنا سوء العذاب ای اشدہ بما كانوا یصرفون فقد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس بیان آ چکا ہے، دلیل آ چکی ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور ہدایت آ چکی ہے اور رحمت اس شخص کے لیے جو اس کی اتباع کرے۔ بس اس شخص سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا اور اللہ کی آیتوں سے اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ عن قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سوء العذاب ای اشدہ، یعنی سخت ترین عذاب ہم دیں گے۔ بما کانوا یصرفون، ان کے اعراض کی وجہ سے۔ هل ينظرون أي ما ينتظر المكذبون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، یعنی یہ جھٹلانے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اسی بات کا کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں، یا آپ کے رب کا عذاب آ جائیں، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وہ نفس جو ایمان نہیں لایا تھا اس سے پہلے، یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کیا تھا، اس کو توبہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ اے رسول اللہ فرما دیجیے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ هل ينظرون ما ينتظر المكذبون، جھٹلانے والے انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر اسی بات کا کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں ان کی روح نکالنے کے لیے۔ ان یأتی دونوں طریقے سے پڑھا گیا، یعنی مؤنث غائب کا صیغہ یا مذکر غائب، لقبض ارواحہم، ان کے روحوں کو نکالنے کے لیے۔ او یأتی ربک، یا آپ کے رب کا عذاب ان کے پاس آ جائے۔ اے امرہ، یعنی اس کا عذاب، بمعنی عذاب ہو۔ امر یہاں پر یعنی مراد او یأتی ربک، یعنی او یأتی امر ربک، جیسا کہ دوسری آیت میں او یأتی ربک، یا آپ کے رب کا حکم آ جائے، یعنی آپ کے رب کا عذاب آ جائے، یعنی عذاب کا ہی انتظار کر رہے لوگ۔ او یأتی بعض آیات ربک، یا آپ کے رب کی بعض آیتیں، بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ ای علامات، یعنی اس کی وہ علامتیں، وہ نشانیاں جو دلالت کرتی ہیں قیامت کی نشانیوں کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ جس دن قیامت کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں، یعنی آپ کے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں۔ وہ طلوع الشمس من مغربها، اور وہ سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، جیسا کہ صحیحین بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں لا ينفع، جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کسی نفس کو، کسی کافر نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا، سورج مغرب سے نکلنے کے بعد۔ من قبل الجملۃ صفت نفس، یہ پورا جملہ نفس کی صفت ہے۔ او نفسن، یا ایسے نفس کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لم تکن کسبت فی ایمانہا خیرا، جو اپنے ایمان لانے کے بعد کوئی بھلائی نہیں کیا تھا، کوئی اطاعت۔ ای لا تنفعها توبتها، یعنی ایسے گنہگار شخص کو اس کی توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یعنی سورج کے مغرب سے نکلنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ کوئی اگر کافر ایمان لائے تو اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ نشانی ظاہر ہو گئی۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قل انتظروا انا منتظرون، اے رسول اللہ فرما دیجئے تم انتظار کرو، احد هذه الاشیاء، ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا، یعنی فرشتوں کے آنے کا، یا اللہ کے عذاب کے آنے کا، یا قیامت کے نشانیوں کے ظہور کا تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کریں گے اس کا۔ ان الذین فرقوا دینہم باختلافہم فیہ فاخذوا بعضہ وترکوا بعضہ وکانوا شیعا فرقا فی ذلک وفی قراءۃ فارقوا ای ترکوا دینہم الذی امروا بہ وهم اليہود والنصارى لست منہم فی شیء فلا تتعرض لهم انما امرهم الى اللہ یتولاہ ثم ینبئهم فی الآخرۃ
بما كانوا يفعلون فيجازيهم به وهذا منسوخ بآية السيف ان الذين فرقوا، بے شک وہ لوگ جو اپنے دین کو بکھیر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جدا جدا کر دیے، باختلافہم، ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے دین میں، کہ بعض احکام کو لے لیا اور بعض کو چھوڑ دی، وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ کئی فرقوں میں بڑھ گئے، فی ذالک، اس میں، اور ایک قرات میں فارقوا بھی ہے، ان الذین فارقوا دینہم، یعنی بے شک وہ لوگ جو اپنے دین سے جدا ہو گئے، یعنی اپنے اس دین کو چھوڑ دیے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ یہود و نصارہ ہے۔ لست منہم فی شیء، آپ ان سے نہیں ہیں کسی بھی چیز میں، یعنی آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے، یعنی آپ ان کے در پہ مت ہو جائیے۔ انما امرہم، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ دیکھے گا۔ ثم ینبئہم، پھر وہ ان کو خبر دے گا آخرت میں ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے، بس وہ ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے آیت سیف سے۔ من جاء بالحسنۃ ای لا الہ الا اللہ فلہ عشر امثالها ای جزاء عشر حسنات ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها ای جزاؤہ وهم لا یظلمون ینقصون من جزائہم شیئا۔ من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی کرے گا، نیکی لائے گا یعنی نیکی کرے گا، یعنی لا الہ الا اللہ مراد ہے، یعنی جو لا الہ الا اللہ کہے گا یہ نیکی کرے گا، سب سے بڑی نیکی یہی ہے، تو اس کو اس کے 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ای جزاء عشر حسنات، یعنی 10 نیکیوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا کرے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو ایک گناہ کرے گا تو اس کو بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس کے ہی جیسا، اس کے ہی مثل، یعنی اس کی سزا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ینقصون من جزائہم شیئا، ان کے بدلے میں کچھ کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اے رسول اللہ فرما دیجیے، اننی، بے شک میرے رب نے مجھ کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ ویبدل من محلہ، الی صراط مستقیم کا جو محل ہے اس سے بدل لایا جا رہا ہے، یعنی یہ محلاً حالت نصبی میں ہی، کیونکہ اس کا ہدا کا مفعول ہو رہا ہے۔ دیناً قیما، کس کی ہدایت دی اللہ تعالیٰ؟ ایسے دین کی جو سیدھا ہے، درست ہے، مستقیماً، درست دین، ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دی۔ حنیفاً، اس حال میں کہ وہ حنیف تھے، یعنی ایمان پر قائم تھے، موحد تھے، ایک خدا کو ماننے والے تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ قل، اے رسول اللہ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی عبادتی من حج وغیرہ و محیای حیاتی و مماتی موتی للہ رب العالمین۔ اے رسول اللہ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانی، یعنی حج یا دیگر عبادتیں، نماز کے علاوہ جو عبادتیں ہیں جیسا کہ حج ہے، قربانی وغیرہ، یہ تمام چیزیں، و محیای، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، موتی، میری موت، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے، خالق اور مالک ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ فی ذالک، اس میں، نہ اس کی ذات میں شریک ہے نہ اس کی صفات میں شریک ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، لا شریک لہ ہے۔ وبذالک ای التوحید امرت وانا اول المسلمین من هذه الامہ، اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے، یعنی صرف اسی کا، توحید کا، ایک خدا کو ماننے کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وحدانیت، توحید کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس امت میں سب سے پہلا مسلمان میں ہی ہوں، یعنی اللہ کے آگے سر جھکانے والا۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا إِلَٰهًا أَيْ لَا أَطْلُبُ غَيْرَهُ وَهُوَ رَبُّ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب طلب کروں، رب بنا لوں، یعنی میں اس کے سوا کسی اور رب کو طلب نہیں کروں گا۔ وَهُوَ رَبُّ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ذَنبًا إِلَّا عَلَيْهَا، کوئی نفس کوئی گناہ نہیں کرتا الا علیہا، مگر اس کا وبال اسی پر لوٹ کر آئے گا، اسی پر لوٹے گا۔
ولا تزر تحمل نفس وازرۃ آثمۃ وزر نفس اخرى، اور کوئی گناہ کرنے والا نفس دوسرے نفس کے گناہ کو نہیں اٹھائے گا، گناہ کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. یعنی جو گناہ کرے گا اس کی سزا اسی کو ملے گی، دوسرے کو نہیں ملے گی. جو نیکی کرے گا اس کا ثواب اسی کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، دوسرے کو عطا نہیں فرمائے گا. ہاں البتہ اگر نفل کام کوئی کر کے اپنے مومن بھائی کے لیے، مرحوم کے لیے اگر ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب پہنچا دے گا. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ ہوگا تمہارے رب کی جانب، یعنی اللہ ہی کی بارگاہ میں تم کو لوٹا دیا جائے گا. فَيُنَبِّئُكُمْ، بس وہ تم کو خبر دے گا، بِمَا كُنْتُمْ، ان چیزوں کے بارے میں جس پہ تم اختلاف کرتے تھے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، جمع خلیفۃ أي يخلف بعضكم بعضا فيها ورفع بعضكم فوق بعض درجات بالمال والجاه وغير ذلك ليبلوكم ليختبركم فيما أعطاكم ليظهر المطيع منكم والعاصي إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمٌ بِهِمْ. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے جس نے تم کو بنا دیا زمین کا خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنا دیا اللہ تعالیٰ، جانشین بنا دیا. یعنی یہ خلائف خلیفتن کی جمع ہے، یعنی تم میں سے بعض کے خلیفہ بنتے ہیں. اس میں ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، دوسرا اس کی جگہ پہ اس کا نائب بن جاتا ہے. ایک بادشاہ چلے گا، اس کی جگہ دوسرا بادشاہ بیٹھ جاتا ہے. ایک حاکم حکمران مر جاتا ہے تو دوسرا حکومت کرتا ہے، زمین پر اقتدار چلاتا ہے اپنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین پر ہم نے تم کو ایک دوسرے کا خلیفہ بنا دیا، جانشین بنا دیا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اس نے تم میں سے بعض کو بعض پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی ہے. لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ تم کو آزمائیں. فی ما آتاکم، اس چیز میں جو کچھ اس نے تم کو عطا فرمایا ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے، خوب رحم کرنے والا ہے. ورفع بعضکم، اور وہ تم میں سے بعض کو بعض پر بلندی عطا کیا ہے. درجات، کئی درجے اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمایا. بالمال، مال کے ذریعے، یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ بے حساب عطا کر دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ لمیٹڈ محدود انداز میں عطا کیا، یعنی آزمائش کے لیے. بالمالی، مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کئی درجے بلندی عطا فرمایا. والجاہی، وجاہت کے ذریعے، مقام اور مرتبے کے ذریعے، شان و شوکت کے ذریعے، حکومت و اقتدار کے ذریعے، وغیرہ ذالک، بعض کو علم کے ذریعے اللہ تعالیٰ وجاہت اور بلندی عطا فرمائے. لیبلوکم، بلندی کیوں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اس کی حکمت کو بیان فرما رہا ہے. لیبلوکم، تاکہ وہ تم کو آزمائیں. لیختبرکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے، تم کو جانچے. فی ما آتاکم، اعطاکم، اس چیز میں جو کچھ وہ تم کو عطا کیا. عطا یعنی دے کے اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یا اپنے نفسانی خواہشات پر خرچ کرو گے. تم اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کرو گے یا اپنی نفسانی خواہشات اور اپنی دنیاوی لذتوں میں اس کو خرچ کرو گے. تم اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے خرچ کرو گے یا آخرت کی بھلائی کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے خرچ کرو گے. یعنی تم اس پر اتراؤ گے یا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے. مال کے ذریعے تم اللہ کی نافرمانی کرو گے یا اللہ کی فرما برداری کرو گے. اللہ تعالیٰ یہ آزمانا چاہتا ہے. فی ما آتاکم، ان تمام چیزوں میں جو کچھ اس نے تم کو عطا کیا، چاہے مال عطا کرے، علم عطا کرے، عہدہ عطا کرے، منصب عطا کرے، حکومت عطا کرے، اقتدار عطا کرے، رتبہ عطا کرے، شان اور شوکت عطا کرے، جاہ عطا کرے، وجاہت عطا کرے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ تم کو آزمانا چاہتا ہے. لیظہر المطیع منکم والعاصی، لیظہر المطیع منکم، تاکہ تم میں سے کون اطاعت کرنے والا ہے، کون نافرمان ہے، ظاہر ہو جائے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے.
لمن عصاہ، اس شخص کو جو اس کی نافرمانی کرے۔ اب یہاں پر ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایک صفت حلیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جلدی سزا دینے والا ہے۔ بظاہر دونوں میں تضاد دکھ رہا ہے۔ اللہ کی صفت حلم کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جلدی سزا نہ دے، اور اس آیت کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی جب بھی گناہ کرے فوراً اللہ اس کو سزا دے دے۔ تو دونوں آیتیں اپنی جگہ برحق ہیں، کوئی اس میں تعارض ٹکراؤ نہیں۔ حلیم کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کو سزا نہیں دیتا، بلکہ اس کو توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تاکہ بندہ گناہ سے باز آ جائے، گناہ کو چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ یہ اللہ کی شفقت اور مہربانی ہے، حلم ہے اس کا، وہ بالکل برحق ہے۔ اور یہ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلدی سزا دینے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سزا کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس میں تاخیر نہیں کرتا۔ سزا کا وقت آنے سے پہلے تک اللہ تعالیٰ صفت حلم سے کام لیتا ہے، یعنی بندے کو مہلت دیتا ہے، سزا کا وقت آنے تک اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو مؤخر کر کے رکھتا ہے۔ سزا کا وقت آنے سے پہلے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، اور سزا کا وقت آنے کے بعد اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا، کیونکہ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ یعنی جب سزا کا مقررہ وقت، اللہ کی طرف سے مقرر کیا وقت جب آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کے آنے کے بعد سزا دینے میں تاخیر نہیں کرتا نافرمانوں کو۔ لمن عصاہ، ان لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، تو اس آیت میں تنبیہ ہے کہ گناہوں سے باز آ جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب سزا کا وقت آ جائے تو اس میں داخل نہیں کرتا، فوراً سزا دیتا ہے۔ تو لہذا سزا کا وقت آنے سے پہلے فوراً گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع جائیں۔ تو اس میں تمام بندوں کے لیے، گنہگار بندوں کے لیے تنبیہ ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لمن عصاہ، اللہ تعالیٰ ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ لمن، ان لوگوں کو عصاہ جو اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے۔ اب یہاں پہ لام تاکید استعمال کیا گیا، لغفور۔ جب سزا کی بات آئی تو اللہ فرمائے ان ربک سریع العقاب، اور جب مغفرت کی بات آئی تو اللہ فرما رہا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب بے حد، جس کی کوئی حد نہیں ہے، بے حساب گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بے حساب لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے۔ للمؤمنین، ایمان والوں میں سے، یعنی جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ رحیم بہم، نہ صرف بخشنے والا ہے بلکہ ان پر خوب رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ پر سورہ انعام مکمل ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت میں گنہگاروں کے لیے ایک پیغام اللہ نے دے دیا ہے کہ گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں پر اصرار نہ کریں، گناہوں پر قائم نہ رہیں، گناہوں پر اڑے نہ رہیں، گناہوں پر ڈٹے نہ رہیں، گناہوں پر جم کر نہ رہیں، بلکہ گناہ جب بھی ہو جائیں فوراً گناہوں سے توبہ کر لیں تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تنبیہ فرما رہا ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بشارت دے رہا ہے، جو اللہ کو مان لیے اور اللہ کے احکام پر عمل کی تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ تو جیسا کہ علماء فرماتے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، یعنی ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہو کہ نافرمانی اگر کریں گے تو اللہ سخت عذاب اور سخت سزا دینے والا ہے،
اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تو بندہ جب اللہ سے ڈرے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا، اور جب وہ نیک اعمال کرے، اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا تو نیک اعمال بھی کرے گا کہ اگر ہم نیک اعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی نعمتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت عطا کرے گا۔ تو اس سے بندے کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی یہ دونوں اہم چیزوں کی طرف بندوں کو متوجہ کیا گیا، اور یہ پیغام دیا گیا کہ اگر آخرت میں اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، اللہ کی دونوں صفتوں کو وہ اپنے دل میں اور دماغ میں، ذہن میں بٹھا لے کہ اللہ جہاں رحمان الرحیم ہے وہاں پر سریع العقاب بھی ہے، یعنی سخت سزا دینے والا ہے، جلد سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے، رحم بھی کرنے والا ہے۔ جب یہ تصور بندے کے اندر پیدا ہوگا تو وہ گناہوں سے باز آئے گا، وہ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے گا، وہ کفر کو چھوڑ دے گا، وہ شرک کو چھوڑ دے گا، وہ گناہوں کو چھوڑ دے گا، وہ نافرمانیوں سے بچے گا۔ اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، جب یہ دو صفتیں بندہ اپنے پیش نظر رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا بھی ہے، خوب رحم کرنے والا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے امید بھی لگائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اپنی امیدوں کو وابستہ کر دے گا، جوڑ دے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نیک اعمال کر کے اللہ کی رحمت کی امید کا ایک طالب بھی بن جائے گا، طلب کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس سے اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ صرف صفت رحمت، رحمان و رحیم، خل انہی صفات کو اپنے پیش نظر رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ رحمان الرحیم ہے، یہ حق ہے، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یہ بھی حق ہے۔ تو اللہ جب سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ بندہ گناہوں سے ڈرے، گناہوں سے بچے، گناہ سے پہلے یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اور اگر بندہ یہ گناہ کرے گا تو اللہ اس بندے کو اس کی سزا دے گا۔ جب یہ تصور اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو وہ گناہوں سے باز آئے گا۔ اور رحمان و رحیم کا جہاں معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو لوگ دن رات اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اور جان بوجھ کر جو گناہ کر رہے ہیں، تو یہ عمل ان کا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ نیک اعمال کو چھوڑ دیں، فرائض کو چھوڑ دیں، یہ مراد نہیں۔ فرائض ادا کرنا ہے، شریعت کی پوری پابندی لازم ہے، اور گناہوں سے بچنا لازم ہے، نیکیاں کرنا ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھنا ہے، فرض حج ادا کرنا ہے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرنا ہے، رمضان کے روزے رکھنا ہے، تمام ارکان ادا کرتے ہوئے اگر خدا نہ خواستہ کچھ اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ بخشنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زندگی بھر گناہ کرتے رہیں، کوئی شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہوں پر سزا دیتا ہے اور نیکیوں پر اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے۔ تو مومن وہ ہے جو اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اور اللہ کی صفتیں یعنی جلال، اللہ تعالیٰ ایک صفت اللہ کی ہے منتقم، بدلہ لینے والا ہے اللہ تعالیٰ، ایک صفت ہے سریع العقاب، جلد سزا دینے والا، ان سب کو اپنے پیش نظر رکھے۔
جیسا کہ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. اعلموا تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم. تو پہلے اللہ تعالیٰ عذاب کا ذکر کیا. اللہ کا عذاب جب تم پیش نظر رکھو گے تو خود بخود تم گناہوں کو چھوڑ دو گے اور نیک بن جاؤ گے. جب تم نیک بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. یہاں سورہ انعام مکمل ہو گیا. ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم. انشاءاللہ اس کے بعد سورۃ الاعراف کا آغاز کیا جائے گا اگلی نشست میں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.